دبئی کے اندر طوفانی بارشیں، نظام زندگی تباہ ہو گیا، نظام تعلیم درہم برہم، آن لائن کلاسز کا اجرا ہو گیا، 75 سالہ بارش کا ریکارڈ تو ٹوٹ گیا۔ 75 سالوں میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں، نہ ہی آئندہ کو کوئی اتنا امکان ہے کہ اتنی بارشیں ہوں، بلکہ 8 ملی میٹر یا 35 ملی میٹر تک کہا گیا ہے کہ اگر اتنی بارش روزانہ اور 1.5 سال تک ہوتی رہے تو اتنی بارش نہیں ہوگی جتنی 24 گھنٹوں کے اندر بارش ہو گئی۔ اور شاپنگ مال جو ہے پانی سے بھر گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہوائی ایئرپورٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ دبئی کا دنیا کا دوسرا مصروف ترین دبئی ایئرپورٹ وہ بند پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے جتنی پروازیں بھی باہر گئی ہوئی تھیں دبئی سے وہ وہاں پہ رکی ہوئی ہیں، وہاں پر انہوں نے لینڈ کر لیا ہے، اور گھروں کے اندر پانی ہے، کاروبار تہس نہس ہو گیا ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور گاڑیاں مہنگی ترین لگژری گاڑیاں جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو رہی ہیں، گڑھوں کے اندر گری ہوئی ہیں، اور سڑکیں جو ہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں چھوڑ کر لوگ فرار ہو چکے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ افراتفری کا شکار ہیں، اپنی گاڑیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں۔ پیسہ وہاں پہ کام آ نہیں رہا، کاروبار جان بچا نہیں سکا، ہر طرف افراتفری، کسی طریقے سے جان بچ جائے۔ یہ ساری چیزیں، اب اس کو کیا کہا جائے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے اور بندوں کی آزمائش ہے، یا کچھ اور ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر عذاب ہونے میں کوئی دوسری رائے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہوتے ہی عذاب ہیں۔ جس طرح پہلی قوموں کا تذکرہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب وغیرہ وغیرہ، جن لوگوں نے نہیں مانا، قوم نوح، قوم لوط، تو ان پہ عذاب آئے۔ ان کا تذکرہ قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں پر ہے، کہیں شارٹ کٹ ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں مفصل ہے، کہیں مجمل ہے، بہرحال ہے ضرور۔ جو کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم نصیحت حاصل کرو، فہل من مدکر، نصیحت حاصل کرو۔ یہ نصیحت کے لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کوئی ایسے واقعات کی کتاب ہو، قصہ کہانی اور تاریخ کی کتاب قرآن نہیں ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور ان کے اندر جب دو رائے نہیں ہے تو یہ عذاب ہی عذاب ہے، اس کے اندر نہ بندوں کی آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی دوسرا پہلو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ صرف عذاب ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں حتمی طور پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مثال کے طور پر کبھی کہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں اور طاعون کی بیماری آ گئی، اس طریقے کی مختلف زلزلے جگہوں پہ آ گئے، کہیں پہ لاوے پھٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی ہوا، پہاڑ نے لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ تو یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ان کے اندر دونوں رائے ہیں، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، بندوں کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اب صحابہ کرام کے موقع پر ہم کیا کہیں گے؟ دنیا کے اعلیٰ ترین انسان نبی پاک علیہ السلام کا دور اطہر، اب ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، اب ان کے اوپر بھی یہ عذاب ہم سمجھیں۔ خلفائے راشدین کی عدل و انصاف سے بھرپور حکومت، اب یہ بھی یہ عذاب ہے۔ یہ عذاب نے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، بندوں کی آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو دونوں رائے ہر جگہ پہ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جب ہمیں حتمی طور پر عذاب کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہمیں دونوں رائے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہماری یہ کوتاہی بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے زید بن عمر کے ساتھ کوئی مالی نقصان پہنچایا یا جانی نقصان پہنچایا، بے عزت کیا ہو اور انسلٹ کی ہو، تو بعد میں زید کو کوئی نقصان پہنچا، عمر کہے نہیں یہ تو نے مجھے نقصان پہنچایا، یہ اسی کی پکڑ ہے۔ یہ بھی حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی نے کتنے کو ڈسا ہوا ہوتا ہے، کتنوں کو پریشان کیا ہوتا ہے، کیا کہیں گے کہ بھئی ساروں کو بدل لیا جا رہا ہے؟ اس طریقے سے حتمی رائے ہم نہیں دے سکتے۔ جس طرح ہم اس چیز کو مانتے ہیں نا، کسی کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم امید لگا سکتے ہیں جنت کی، اور حتمی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے۔ حتمی طور پر کا مطلب ہے کہ اللہ پر امید رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے یہ ہم کہہ سکتے ہیں، باقی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے چاہے جتنا بھی یہ بارشیں آ جائے، اس سے زیادہ کہیں 1000 گنا زیادہ آ جائے، بہرحال ہمیں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہوا ہے وہاں پہ کہ دبئی کا مندر بھی کھولا گیا، جہاں پر انبیاء کی زمین پر جہاں بت پرستی کو ختم کیا گیا،
نبی پاک علیہ السلام نے بتوں کی پوجا پاٹ کو ختم کیا، وہاں پر بت پرستی آ گئی، تو عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اعمال کی وجہ سے یہ گرفت ہے، لیکن حتمی فیصلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، مجھے اپنا راستہ درست کرنا چاہیے، مجھے صحیح راستے پہ چلنا چاہیے، باقی اس کا کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، کسی کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کسی کی انسلٹ بھی بار بار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، اللہ کی گرفت ہے۔ جس طریقے سے یہ کرونا آ گیا ہے، طاعون آ گیا، زلزلے آ گئے، زمین میں دھنسنا ہو گیا، یہ اللہ کی طاقت بھی ہے، اللہ بعض دفعہ اپنی طاقت بھی دکھلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔